حدیث پاک ہے جو میں اپنے احباب کو اس کا ایک حصہ اکثر سناتا ہوں، وہ حدیث پاک ذرا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بات ہے توحید کی۔ بات کس کی ہے؟ توحید کی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا۔ سند کتنی خوبصورت ہے، حدیث کی تو وہ متن کی تو بعد کی بات ہے، ٹھنڈ تے سند تے ہی پہ جاتا ہے، دل تو اس پہ ہی ایک جھوم اٹھتا ہے کہ یار قربان جاؤں۔ جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا۔ کیسا سلسلہ ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام کریم اہل بیت سبحان اللہ، کریم اہل بیت سبحان اللہ، حضرت مولا سخی لاجپال مولا حسن علیہ السلام سے سنا۔ سبحان اللہ، یہ کریمی ہے نا، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے ایک کریم رسول کا کلام ہے۔ تو یہ کریمی یہی ہے کہ یہاں سے علم کے خزانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو کریم اہل بیت مولا حسن لاجپال میرے سخی اور کریموں کے کریم امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا۔ یہودیوں کا ایک شخص آیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں پچھلی ساری کتابوں کا عالم ہوں، مجھے جتنی بھی کتابیں پچھلے انبیاء پہ جن کا نزول ہوا ہے ان سے واقف ہوں، اور اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق ان کا علم رکھتا ہوں، اور میرے کچھ باتیں ہیں ان میں سے ایک سوال میرا یہ ہے۔ مولا حسن لاجپال فرماتے ہیں کہ میں پاس تھا، انہوں نے سوال کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مربع کی صورت میں کیوں بنایا، اس کے 4 کونے کیوں بنائے؟ بڑے راز ابھی کھلنے والے ہیں۔ حضور نبی رحمت سرکار نے فرمایا اس کو مربع کی صورت میں 4 کونوں میں اس لیے بنایا کہ ہر کونا ایک کلمے پر تعمیر ہوا۔ کس پر؟ ایک کلمے پر۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے کلمے پر؟ فرمایا ایک کونا تعمیر ہوا سبحان اللہ، صرف اسی پر ایک کونا۔ دوسرا والحمدللہ، صرف اس کلمے پر۔ تیسرا لا الہ الا اللہ، اس کلمے پر۔ اور چوتھا اللہ اکبر، اس کلمے پر۔ یہ 4 کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 کونے رکھے، 4 اس کو مربع صورت میں بنایا۔ اچھا، اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو آپ نے 4 کلمات بتائے ہیں ان کی ذرا تفصیل بھی ارشاد فرما دیجیے کہ سبحان اللہ سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں بھئی، بات یہ ہے، یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جائیے، یہ میری عادت نہیں ہے کہ مسائل میں ایسے کہوں، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہ جائیے اللہ کی صفات کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں آپ ڈھونڈنا شروع کریں، پھول پرچول کرنا شروع کریں، تلاش کرنا شروع کریں، اور سیکھنا شروع کریں، پوچھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، پڑھے ہوں سے پوچھنا شروع کریں۔ واللہ بخدا میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو معرفت توحید کی، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی علی پاک اور ان کے بچوں کو ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
تو جب ہے ہی وہاں پر تو اس لیے ہم ان کے دروازے کے فقیر ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی معرفت چاہتے ہیں، اس کی ذات و صفات کی معرفت چاہتے ہیں۔ مسلمان کے بارے میں میرے رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ ہو، جو شخص یہ جانتا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے باپ دادا سے سنا ہو کہ اللہ ایک ہے، نہیں، وہ خود جانتا ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، فدخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائے کون کہ یہ کیا ہے؟ واللہ با خدا، یا پھر علی بتائیں گے یا علی کے بیٹے بتائیں گے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جانے تو صحیح، اس لیے ان کے گدا ہو جائیں، ان کے غلام بن جائیں، ان کے دروازے کے فقیر بن جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی اس نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، عرض کیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ میں بات اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ وہ خود ہی اپنی تکبیر کہتا ہے، خود اپنی تکبیر کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اکبر ہوں، وہ اپنے آپ کو اکبر خود کہتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اپنی تکبیر خود کہتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا حسن فرماتے ہیں، میرے نانا جان نے فرمایا ہاں وہ اپنی تکبیر خود کہتا ہے۔ اکبر، اس نے کہا کہ وہ اکبر ہے، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، وہ کس سے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے وہ؟ اس نے سوال کیا یہودیوں کے عالم نے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکبر من این یوسف، وہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کر سکے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، پوری حدیث پاک میں یہ آج عرض کر دوں گا، اس کا ایک حصہ آپ کو میں سناتا رہتا ہوں۔ یہ ان کریموں کی خیرات ہے کہ کوئی ڈھونڈے تو وہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکبر من این یوسف، وہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کر سکے۔ ہم نے، میں دوستوں سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے بچپنے سے سنا کہ اللہ اکبر کا معنی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب سب نہیں تھے تو تب کس سے بڑا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کے اللہ کو، خالق کو مخلوق سے اضافت نہ دو کہ یہ بھی بڑا، یہ بھی بڑا، یہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، اور پھر ان میں اللہ بڑا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس شان میں بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف، اس کا کوئی وصف بیان کر سکے۔ اللہ اکبر من این یوسف، اللہ اپنی اس شان میں بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو احباب گرامی، اب آپ جھک جائیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے جب آپ اللہ اکبر کہا کریں گے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے جب آپ کا کنسپٹ یہ ہوگا کہ مولا ہم نے کیا تیری تعریف کرنی ہے، تیری تو شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی تیری تعریف کر سکے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس تکبیر تحریمہ کو آپ لیے پھریں، جائیں کسی شیخ الحدیث کے پاس، اگر تو وہ اہل بیت کے در کا فقیر ہے تو اس کو سمجھ ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، باقی دین تو بہت پڑا ہے، ایک تکبیر تحریمہ ہی علی کے بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تکبیر تحریمہ ہی اگر کسی کو آتی ہو تو وہ دعویٰ کرے کہ ہمیں آتی۔ تکبیر تحریمہ کی معرفت یا علی کو ہے یا علی کے بیٹوں کو۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں احباب گرامی کہ ساری کائنات، ساری مخلوق لاکھوں بار بھی لا الہ اور اللہ اکبر کہے، میرے علی المرتضیٰ کا ایک مرتبہ کہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معرفت کے حساب سے ہی اس کا اجر ہوتا ہے نا۔ جتنی معرفت ہے اتنا ہی اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ تو جو معرفت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے، تو اب اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولا علی سے لے کر حضرت امام محمد مہدی تک ان کا علم ایک ہے، ان کا حلم ایک ہے،
ان کا فیض ایک ہے، ان کی معرفت ایک ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے بہادر علی المرتضیٰ ہیں وہی شجاعت امام زین العابدین میں بھی ہے، اور جتنی فصاحت اور جس قدر علم عروج پہ جناب امام جعفر صادق کا ہے، اسی قدر عروج پہ 7 برس کے حضرت امام حسن عسکری کا بھی کوئی فرق نہیں، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی، حضرت جو معرفت ان کو ہے تو پھر آئیے نا ان کے دروازے کے فقیر بنے، ان سے پوچھیں کہ بتائیے یہ کیا ہے۔ تو کہتے اس نے سوال کیا میرے نانا جان سے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تکبیر خود کہتا ہے، اکبر ہے تو وہ کس سے بڑا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، یہ پھر نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، ان سے پھر بڑا اللہ ہے، نہیں۔ فرمایا وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، خالق و مخلوق کی کیا اضافت۔ راجہ صاحب یہ جب بھی اللہ اکبر ہم کہیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا یہ غلط ہے، یہ ترجمہ آخر مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر جو نبی پاک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس شان میں بڑا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کر سکے۔ بات سمجھ آگئی؟ پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ جی الحمدللہ بھی اس نے خود ہی کہا، نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ نے کہا کہ الحمدللہ، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میری مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری تعریف کا حق ادا، میری مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری تعریف کا حق ادا کر سکے، اس لیے اس نے خود ہی اپنی تعریف میں کہا کہ الحمدللہ، تعریف میں کہا کہ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ درس ہے اہل بیت اطہار کا، یہ ہے درس اہل بیت اطہار کا، یہ توحید ہے، یہاں سے ملتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی کوئی آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح ان کے قدموں میں، فرمایا اور یہاں سے عاجزی ملتی ہے۔ جب بندہ اس بات پر پختہ ذہن بنا لے گا کہ نہیں بھئی اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو وہ اکبر ہے، اسی لیے وہ کیا ہے؟ اکبر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی تعریف میں کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اب سمجھئے تسبیح فاطمہ کیا ہے، اب آپ سمجھیں کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ لوگوں تو قیامت تک نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے، یہ الحمدللہ کیا ہے، یہ سبحان اللہ کیا ہے۔ نبی کے گھر کی تسبیح ہی یہ تھی، نبی کے گھر کی تسبیح ہی یہ تھی۔ اس لیے احباب گرامی ان کو کسی کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، تو اس لیے فرمایا الحمدللہ بھی وہ خود اپنی تعریف میں کہتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف کا کوئی حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی مخلوق میں ایک محمد بھی ہے، ایک محمد بھی ہے۔ پھر بھی احباب گرامی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ محمد ہے یا محمود ہے یا حامد ہے، پھر بھی اللہ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، اس لیے خود اس نے اپنی تعریف میں کہا الحمدللہ۔ تو جب بندہ اس تصور میں جا کے مولا حسن سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے خود کہا ہے، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے اپنی شان میں خود کہا، تو اس کا ذوق ہی بڑھ جاتا ہے، لطف بھی بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اس کا ترجمہ جو پڑھا ہے اللہ پاک ہے، ایسا ہی ہے، اللہ کیا ہے؟ پاک، سبحان ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، وہ اعلیٰ ہے اور پاک ہے۔ احباب گرامی جب ان کی بارگاہ میں آئے تو پتہ چلا یہ اعلیٰ سبحانہ کی تعریف ہے، آگے اس کی صفت ہے، تشریح ہے۔ اعلیٰ کیا ہے؟ تشریح ہے اس کی، یہ جو لفظ سبحان ہے۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے، اے پوچھنے والے مولا حسن علیہ السلام کیسی خیرات ہے خدا کی قسم، یہ خیرات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے دروازے سے تم مانگتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟
کہتا ہوں ہم ان کے گدا ہیں، وہ ہمیں علم کی خیرات عطا کرتے ہیں اور کریم ہیں۔ کہا سبحان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا سبحان ربی اللہ، سبحان ان کا کہ کتنی خوبصورت مثال دی، کیا خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہا نا لوگوں نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مثال دی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اس بات میں منزہ ہے، بلند ہے، بہت اونچا ہے اس چیز میں جس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سبحان کا معنی یہ تنظیم ہے، سبحان یعنی بلند ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، ورا ہے، ان کی اس الزامات سے، ان الزامات سے جو وہ اللہ پر لگاتے ہیں۔ تو فرمایا سبحانہ کا جب تم ترجمہ کرو مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر، درسگاہ اہل بیت میں بیٹھ کر، ان کی دہلیز پہ بیٹھ کر، تو پھر ذہن میں ہو کہ سبحانہ کا معنی ہے بلند و بالا، اعلیٰ، اونچی شان والا، اور میں جو تم کہتے ہو وہ اس سے بہت اونچا، جو تم کہتے ہو وہ اس سے، اسی لیے کہا سبحان اللہ اما یصفون۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ اما یصفون۔ فرمایا جو تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہو نا، تم جو اللہ کے وصف بیان کرتے ہو، اللہ اس سے بلند ہے، اللہ اس سے کیا ہے؟ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کہو ہم نے بڑی تعریف کی ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مگر ساتھ ہی فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اس کے مخلص بندے ہیں نا، جو اس کے مخلص ہیں، جب وہ تعریف کرتے ہیں اس کو رب قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ باقی ساری مخلوق کو کہا سبحان اللہ اما یصفون، جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو بھی وصف بیان کرتے رہو، تمہارے وصف بیان کرنے سے وہ بڑا بلند ہے۔ متا تم سمجھو کہ ہم نے بڑا وصف، پر میں مخلوق تھک گئی اللہ کے وصف بیان کر کر کے، عاجز آ گئی، تھک کے گر گئی۔ فرشتے، انبیاء، رسول، پیغمبر، ولی، غوث، قطب، ابدال، فرمایا سبحان اللہ اما یصفون، اللہ کی شان اس سے بڑی بلند و بالا ہے کہ تم اس کا کوئی وصف بیان کر سکو۔ اللہ اکبر کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، مفہوم تقریباً سیم ہے، اور سبحان کا ترجمہ بھی آپ نے میرے مولانا حضرت امام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ سبحان کا معنی بھی یہ ٹھہرا کہ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے مزید سمجھائیں۔ فرمایا چونکہ اللہ جانتا تھا کہ اللہ پاک کچھ ایسی باتیں بھی کہے گا یکذبون و یکذبون، جس کو وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ان کو جٹلائیں گے، ان کو کیا کریں گے؟ جٹلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے جٹلانے سے وہ بڑا اونچا ہے۔ تم کہو کہ اس نے یہ صحیح نہیں کہا یا جٹلا دیا، اس شان میں وہ بہت اونچا ہے۔ پھر اس کی مثال دی کہ معراج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللذی، فرمایا وہ اپنی اس شان میں بہت پاک ہے جو تم کہتے ہو۔ معراج کے بارے میں گفتگو سنتے ہو نا کہ وہ معراج نہیں جی جسمانی نہیں ہوا تھا، معراج خواب میں ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج ہوا ہی نہیں۔ یہ باتیں کی نا، یہ باتیں کرنی تھی، یہ باتیں کریں گے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ جو تم کہتے پھرتے ہو نا، اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔ اسرا بعبدہ، اس نے تو خود کروایا ہے اپنے اس بندہ خاص کو جو کچھ بھی کروایا ہے، لیکن تم جو کہتے پھرتے ہو اللہ اس شان میں بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کی چوکھٹ پہ آؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے، اللہ کو ماننا کیسے ہے، اس کی ذات کے بارے میں کہنا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی ہم اسی دروازے کے فقیر ہیں
جس دروازے پر سبھی مانگن تھے اور جس دروازے کی فقیری پر ہمارے امام ابو حنیفہ بھی ناز کیا کرتے تھے، اسی دروازے کی گدائی پہ ناز کرتے تھے نا کہ لوگوں اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو میں ہلاک تھا، میں کیا تھا؟ ہلاک تھا، ان کے دروازے سے مجھے سب کچھ ملا۔